امام ابو الفرج بن الجوزی نے محمد بن اسحاق السراج کے حوالے سے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ داؤد بن رشید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ہیثم بن عدی سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ خلیفہ مہدی نے سعید بن عبد الرحمن کو قاضی کیوں مقرر کیا تھا اور اتنا اہم عہدہ ان کے سپرد کیوں کیا تھا؟ ہیثم بن عدی نے کہا کہ اس کا قصہ بڑا دلچسپ ہے، اگر تم دلچسپی سے سننا چاہو تو میں تمہارے لیے اس کی تفصیل بیان کر سکتا ہوں۔ داؤد بن رشید نے کہا میں ضرور دلچسپی سے سنوں گا۔ ہیثم نے کہا پھر غور سے سنو۔ جب مہدی کو خلیفہ بنایا گیا تو اچانک سعید بن عبد الرحمن ربی دربان کے پاس آئے کہ میں امیر المومنین مہدی سے ملنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے اجازت طلب کیجیے۔ ربی نے کہا آپ کون ہیں اور آپ کو کیا کام ہے؟ سعید نے کہا کہ میں نے امیر المومنین کے متعلق بہت اچھا خواب دیکھا ہے، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میں ان سے اس خواب کا تذکرہ کروں۔ پس ربی نے سعید سے کہا کہ لوگ جو خواب دیکھتے ہیں وہ اس کو اپنے لیے سچا نہیں سمجھتے تو پھر دوسرے کا دیکھا ہوا خواب وہ کیسے تسلیم کر لیں گے، لہٰذا تم اس کے علاوہ کوئی دوسری تدبیر کرو جو تمہارے لیے مؤثر ہو۔ سعید نے دربان سے کہا کہ اگر تم نے میری اطلاع امیر المومنین تک نہ پہنچائی تو میں کسی اور کے ذریعے یہ خبر پہنچا دوں گا اور اسے یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے ان سے اجازت طلب کی تھی لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ پس دربان ربی خلیفہ مہدی کے پاس گیا اور عرض کیا تحقیق آپ نے لوگوں کو لالچ میں مبتلا کر رکھا ہے، یہاں تک کہ لوگ طرح طرح کے حیلے تلاش کر کے آتے ہیں۔ پس مہدی نے ربی سے کہا کہ بادشاہوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ دربان نے کہا ایک شخص دروازے پر کھڑا ہے، اس کا گمان ہے کہ اس نے امیر المومنین کے متعلق ایک اچھا خواب دیکھا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ امیر المومنین کے سامنے اس خواب کو بیان کرے۔ مہدی نے کہا ربی تمہارا برا ہو، اللہ کی قسم میں جو خواب دیکھتا ہوں وہ کبھی صحیح نہیں ہوتا، شاید وہ شخص جو خواب دیکھنے کے دعوے دار ہے اس نے میرے متعلق کوئی خواب از خود گھڑ لیا ہے۔ ربی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا شاید بادشاہ کے یہاں اس شخص کا خواب تسلیم نہ کیا جائے۔ پس خلیفہ مہدی نے اس آدمی کو بلانے کا حکم دیا، چنانچہ دربان نے سعید بن عبد الرحمن کو بلایا۔ سعید بن عبد الرحمن خوبصورت، باروب، بظاہر مالدار، لمبی داڑھی اور شگفتہ بیان آدمی تھے۔ بس مہدی نے اس سے کہا کہ بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ سعید نے کہا اے امیر المومنین میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم امیر المومنین کو اس بات کی خبر دو کہ وہ 30 سال تک منصب خلافت پر مطمئن رہیں گے۔ وہ اس خواب کی تصدیق وہ خواب کرے گا جس کو آپ خود اس رات میں دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک یاقوت کو 2 سے بدلیں گے جس سے 30 یاقوت پیدا ہو جائیں گے اور وہ آپ کو دے دیے جائیں گے۔ پس خلیفہ مہدی نے کہا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، اگر میں نے آنے والی رات میں اس خواب کو دیکھ لیا تو تیرا امتحان ہو جائے گا، اگر واقعی تمہارے کہنے کے مطابق خواب دیکھ لیا تو میں تمہیں خواہش کے مطابق انعام دوں گا، لیکن اگر تمہاری اطلاع کے مطابق خواب نہیں دیکھا تو تمہیں سزا دوں گا۔ اس لیے خواب کبھی واقعی منظر کشی ہوتا ہے اور کبھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ سعید نے کہا اے امیر المومنین میں اس وقت تک کیا کروں؟ جس وقت میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جاؤں گا انہیں یہ اطلاع دوں گا کہ میں امیر المومنین کے دربار میں حاضر ہوا تھا، پھر وہاں سے خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ خلیفہ مہدی نے اس سے کہا پس ہم کیا کریں؟ سعید نے کہا اے امیر المومنین اس کام میں جلدی کیجیے جو میں چاہتا ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر خواب سچا نہ ہوا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ پس مہدی نے سعید کے لیے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ انعام دیتے وقت ان کی ضمانت بھی لے لی جائے۔ چنانچہ سعید نے خلیفہ کی طرف دیکھا اور تو اس کے پاس ایک خوبصورت نوکر کو پایا۔ سعید نے کہا یہ نوکر میری ضمانت لے گا۔ مہدی نے خادم سے کہا
کیا تم سعید کی ضمانت لیتے ہو؟ یہ سن کر خادم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا ہاں میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ چنانچہ سعید مال لے کر رخصت ہو گئے۔ پھر جب رات ہوئی تو خلیفہ نے بالکل ویسا ہی خواب دیکھا جیسا کہ سعید نے بتلایا تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی سعید دروازے پر حاضر ہو گئے اور اجازت طلب کی، بس انہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ مہدی نے سعید کو دیکھتے ہی کہا کہ سعید، خواب دیکھنے کے متعلق تم نے جو کہا تھا وہ کہاں پورا ہوا؟ سعید نے کہا امیر المومنین، کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا؟ اور جواب دینے پر سعید کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ بس سعید نے کہا اگر آپ نے خواب نہیں دیکھا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ بس مہدی نے کہا تمہارا برا ہو، تمہیں کس نے طلاق دینے پر مجبور کر رکھا ہے؟ سعید نے کہا میں اپنی سچائی پر طلاق کی قسم کھا رہا ہوں۔ بس مہدی نے کہا اللہ کی قسم میں نے ویسا ہی خواب دیکھا ہے جس طرح تم نے کہا تھا۔ سعید نے کہا اللہ اکبر، اے امیر المومنین، جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیجیے۔ بس امیر المومنین نے کہا تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ اعزاز و اکرام کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ بس مہدی نے 3000 اشرفیاں، 10 کپڑے کے تخت اور 3 اپنی ذاتی سواریاں بطور انعام سعید کو دے دیں۔ بس مورخین نے 3 سفید و سیاہ خچر کا ذکر کیا ہے۔ بس سعید یہ انعام لے کر واپس ہونے لگے تو سعید کے پاس وہ نوکر آیا جس نے ان کی ضمانت دی تھی۔ نوکر نے کہا میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس خواب کا تم نے ذکر کیا ہے اس کی کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ سعید نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی حقیقت نہیں۔ خادم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے امیر المومنین سے بتایا تھا اسی طرح انہوں نے خواب بھی دیکھ لیا۔ سعید نے کہا اس طرح کی باتیں بزرگوں کے خرق عادات میں سے ہیں جن کی مثال تمہارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ جب میں نے امیر المومنین سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے غور و فکر کیا، انہیں یہ بات عجیب معلوم ہوئی، یہاں تک کہ ان کے دل پر یہ بات پختہ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ غور و فکر کرتے ہوئے سو گئے۔ چنانچہ جو بات ان کے ذہن یا دماغ میں غالب تھی اس کو انہوں نے خواب میں دیکھ لیا۔ پس نوکر نے کہا آپ نے طلاق کی جو قسم کھائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ سعید نے کہا میں نے صرف 1 طلاق کی نیت کی تھی، ابھی مجھے 2 طلاق کا اختیار حاصل ہے، لہذا اس کے عوض میں مہر میں 10 درہم کا اضافہ کر دوں گا، کیونکہ طلاق کی قسم کے عوض 10,000 درہم، 3000 اشرفیاں اور 10 مختلف اقسام کے کپڑوں کے تخت اور 3 سواریاں میں حاصل کر چکا ہوں۔ بس خادم حیران ہو گیا۔ سعید نے خادم سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تم کو سچی بات بتا دی ہے، اس لیے کہ تم نے میری ضمانت دی تھی، لہذا اب تم اس کو پوشیدہ رکھنا۔ بس غلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر خلیفہ مہدی نے سعید کو اپنی ہم نشینی کے لیے طلب کر لیا۔ سعید خلیفہ مہدی کے ہم نشین ہو گئے۔ نیز بادشاہت سے فائدہ اٹھا کر اسی دوران مہدی نے سعید کو اپنے لشکر کا قاضی مقرر کر دیا۔ چنانچہ سعید منصب قضاء پر خلیفہ مہدی کی وفات تک فائز رہے۔ ابو الفرج بن الجوزی نے کہا ہے کہ ہم نے یہ حکایت اسی طرح سنی ہے، لیکن مجھے اس واقعہ کی صحت پر شک ہے، اس لیے قاضیوں سے اس قسم کی باتیں بعید ہیں۔